یہ ذی الحج شریف کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج 29 تاریخ ہے۔ ممکن ہے آج شام کو 1444 سن ہجری کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا چاند نظر آ جائے، یا ممکن ہے کل 30 ذی الحج ہو۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام امیر المؤمنین مراد رسول داماد علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ اور خوش قسمت افراد ہیں، ہستیاں ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور قرآن کریم ان کی شان پر گواہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں بھی صحابہ کرام کے شان بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نصیبہ ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عدالت کے امین ہیں، عدل و انصاف کا پیکر ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ ترمذی شریف صحاح ستہ میں شامل ہے، جو حدیث پاک کی معتبر 6 کتابیں ہیں، ان میں ترمذی شریف بھی شامل ہے۔ اور اسی حدیث پاک کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے، ان میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت اور طاقت عطا فرما۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت امام حاکم نے اپنی کتاب میں یہ روایت درج کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ ابن عساکر کی یہ روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
باقی جتنے بھی ہجرت کرنے والے خوش قسمت افراد ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، سب نے کفار مکہ سے چھپ چھپا کر ہجرت کی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں سے چھپ کر ہجرت نہیں کی، بلکہ آپ تلوار لے کر پہلے حرم کعبہ میں حاضر ہوئے، وہاں طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کعبہ شریف کے حرم میں کفار مکہ مختلف ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے اور للکار کر فرمایا کہ میں علل اعلان مکہ سے مدینہ شریف کی طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہجرت کر رہا ہوں، تم میں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور مجھے روکنے کی کوشش کرے؟ میں سب کے سامنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات اتنے زوردار لہجے میں فرمائی کہ سب کافروں پر خاموشی چھا گئی، کوئی آپ کے مقابلے میں آگے نہ بڑھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر روایات موجود ہیں جن میں حضرت عمر فاروق کے فضائل اور مناقب موجود ہیں، انہیں پڑھا جا سکتا ہے اور علماء کے پاس بیٹھ کر انہیں سنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اگر ہم ان سے پیار کریں گے تو ہمارا اسلام، ہمارا ایمان طاقتور ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین وہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو بد نصیب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی یا بے ادبی کرے گا، میں امام جعفر صادق اس سے بیزار ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آل رسول کے دل میں صحابہ کرام کی محبت تھی، اور صحابہ کرام کے دل میں آل اطہار کی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں حضرت انس بن مالک، جو نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں اور حضور کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بازار سے سودا سلف لانا امہات المومنین کے لیے یہ حضرت انس بن مالک کے ذمے تھا، اور پورے 10 سال انہوں نے
حرم نبوی کی خدمت کی، اور آپ کی والدہ صاحبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضرت سلیم، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ انس بن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک کے لیے کیا کرم فرمایا اور کیسی دعا فرمائی، اور آپ سرکار کی دعا کے نتیجے میں تمام صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر حضرت انس بن مالک نے پائی، اور آپ کی اولاد تقریباً 100 کے قریب ہے، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کا اصل نامی اسم گرامی حضرت نعمان بن ثابت ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے اسی لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کن کن ہستیوں سے ہم پیار کرنے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس دین اسلام کامل اور مکمل شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس بن مالک کی اپنی ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو تابعی کہا جاتا ہے، امام اعظم۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے سخت دشمن اور مخالف تھے، لیکن جب قسمت نے یاوری فرمائی، ایک دن حالانکہ وہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں پتہ چلا کہ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو غصے کی حالت میں اپنی ہمشیرہ صاحبہ کے گھر آئے، دروازے پر پہنچے تو کیا سنتے ہیں کہ وہ اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دروازہ توڑ کر اندر گئے، انہیں زد و کوب کیا، بہت غصے میں آئے، لو لہان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا، جب مار کر تھک گئے تو اپنی ہمشیرہ سے ہی پوچھا، بہنوئی سے پوچھا، وہ جو کلام میرے آنے سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے، ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا، وہ ذرا جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے دکھائیں۔ تو حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اس وقت یہ پاکیزہ مقدس جوڑا قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو ہمشیرہ صاحبہ نے فرمایا کہ آپ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا آپ مشرکوں میں سے ہیں، اور مشرک نجس ہوتے ہیں، پہلے آپ غسل کریں، پاک صاف ہو جائیں، پھر آپ کو قرآن کریم کا دیدار کرایا جائے گا۔ تو دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، غسل کیا، وضو کیا، اور جب قرآن کریم کا دیدار کیا اور قرآن پاک کے نازل کرنے والے رب پر ایمان بھی لے آئے، حضور کی ذات کے بھی عاشق ہو گئے۔ وہاں سے ارادہ کیا کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان بھی ہیں، اور وہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکان کے دروازے پر پہرہ دے رہے ہیں کہ کوئی کافر حضور کو آ کر تکلیف نہ پہنچائے، اور اندر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اور عجیب و غریب چال کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہم سے جھگڑا نہ کر لے، بڑا طاقتور ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر اگر آ رہا ہے، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ
حضور کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خوش آمدید، اور اگر وہ کسی اور ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق قریب پہنچے تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے، حضور نے تو ان کے لیے دعا مانگی ہوئی تھی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے قریب آ کر آپ کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر فرمایا، عمر اب بھی باز نہیں آ رہے ہو، تم اب بھی باز نہیں آ رہے، اسلام قبول کر لو ورنہ تیرے لیے بھی ولید بن مغیرہ کی طرح عذاب کی آیات نازل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے عرض کی، حضور میں تو پہلے ہی آپ کا ہو چکا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ مجھے اسلام میں داخل فرمائیں۔ بس آپ کے اسلام میں داخلے کی جب خبر صحابہ کرام نے سنی تو خوشی سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا۔ کفار کو پتہ چلا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، انہیں پتہ چلا کہ آج امیر حمزہ کے بعد عمر بن خطاب بھی حضور کا ہو گیا ہے، تو آج کے بعد اسلام زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس شان کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ کیا اللہ وحدہ لا شریک سچ ہے؟ حضور نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں اللہ کی طرف سے اس کا پیارا سچا اور آخری رسول ہوں۔ تو عرض کی، حضور پھر چھپ کر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آج ہم حرم کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ تو سیرت کی کتابوں میں ہے، نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، مسلمان دو قطاروں میں تقسیم ہو گئے، ایک قطار کے آگے حضرت امیر حمزہ اور دوسری قطار کے آگے حضرت امیر عمر، اور اس شان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں حرم کعبہ میں مسلمان داخل ہوئے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ کسی کافر کو یہ جرأت اور مجال نہیں ہوئی کہ وہ آ کر روکنے کی کوشش کرتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے اسلام کو اور زیادہ قوت اور طاقت نصیب ہوئی۔ آپ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور وہ بڑی طاقت والی زندگی ہوتی ہے، جوانی والی زندگی ہوتی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں حضرت عمر فاروق جنہوں نے اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خداداد طاقت کو غلط کاموں میں صرف کرنے کی بجائے دین اسلام کی خدمت میں صرف کریں، اور جوان ہے ہی وہ جو اپنی طاقت کو سنبھال کر رکھے، جو اپنی طاقت اور جوانی کو ضائع کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جیسا کہ آپ نے سنا اصل نام نامی اس میں گرامی ہے عمر بن خطاب۔ خطاب آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے۔ عرب کے معاشرے میں باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کی نظر رحمت سے اللہ پاک نے مجھے پہلا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام فخر الدین احمد رکھا، تو اب میرا کنیت والا نام کیا کہلائے گا؟ ابو الفخر۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت والا نام ہے ابو حفص۔ یہ کنیت آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے ہے،
آپ کی صاحبزادی بیٹی کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ تو انہی کے نام کی برکت سے وجہ سے آپ کا نام ہے ابو حفص، اور عربی زبان میں حفص یا حفصہ شیرنی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہم سب مومنوں کی ماں ہیں۔ آج رواج پڑ چکا ہے، بچیاں بچے اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو ہم عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ازواج مطہرات اور صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے پیارے پیارے نام رکھیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام حفصہ بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر شاگرد مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی ولادت پر، بچیوں کی ولادت پر وہ نام کی ڈیوٹی مجھے دیتے ہیں۔ کئی بچوں کے نام الحمدللہ میں نے رکھے ہیں، تو حفصہ بھی کئی بچیوں کا نام رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ام المومنین کا صدقہ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور آپ کا لقب ہے فاروق، اور فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ حق اور سچ میں، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والے کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اور آپ صرف فاروق نہیں ہیں بلکہ فاروق اعظم ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو آپ کا قبیلہ تھا وہ سفیر کا کام دیا کرتا تھا۔ عرب میں کوئی بظاہر کوئی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ سردار تھا، بس وہی اپنے قبیلے کا حکمران یا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، سب لوگ اسی کی بات کو مانا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے قبیلے والے وہ عرب سے جب باہر شام، مصر یا باقی علاقوں میں جاتے تو وہ سفیر والا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک بھی کوشش کریں گے کہ یہ عشرہ جو محرم کا پہلا عشرہ ہے یہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت شہدائے کربلا کے ذکر سے لبریز ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسنین کریمین کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے، اور حضرت عمر فاروق کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ یہ مقدس اسلام کے وہ بزرگ ہیں جن کا تذکرہ کرتے جائیں گے اسلام سمجھ میں آتا جائے گا، اسلام کی ہمیں سمجھ آتی جائے گی اگر ان پاک ہستیوں کا ہم ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔